بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ منتخب احادیث۔ نماز باجماعت۔ حضرت سعد بن وقاص روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مؤذن کی آواز سننے کے وقت یہ کہا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کو رب ماننے پر، محمد کو رسول ماننے پر اور اسلام کو دین ماننے پر راضی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب اذان دے چکے تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے اذان میں کہے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑھے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہم بھی اذان دینے والے کی فضیلت مل جائے؟ تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، پھر جب تم اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو، جو مانگو گے وہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ حضرت عبداللہ عمر فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جب مؤذن کی آواز سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کے بدلے 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کی دعا کرو، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک خاص مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے مخصوص ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا مانگے گا وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان سننے کے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اے اللہ، اس پوری دعوت اور اذان کے بعد ادا ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما اور فضیلت عطا فرما دیجیے، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ حضرت جابر بن روایت کہتے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ اے اللہ، ایسے مکمل دعوت، اذان اور نفع دینے والی نماز کے رب حضرت محمد پر رحمت نازل فرما، اور آپ ان پر ایسا راضی ہو جائیں کہ اس کے بعد کبھی ناراض نہ ہوں۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیانی وقت میں دعا رد نہیں ہوتی، یعنی قبول ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کیا دعا مانگیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کی دعا مانگا کرو۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر نماز ہی کے ارادے سے مسجد کی طرف جاتا ہے تو جب تک وہ اس ارادے پر قائم رہتا ہے اسے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے، اس کے ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے قدم پر اس کی ایک برائی مٹا دی جاتی ہے۔ جب تم میں کوئی اقامت سنے تو دوڑ کر نہ چلے، اور تم میں سے جس کا گھر مسجد سے جتنا زیادہ دور ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے یہ سن کر پوچھا کہ ابو ہریرہ، گھر دور ہونے کی وجہ سے ثواب زیادہ کیوں ہوگا؟ تو فرمایا، اس لیے کہ قدم زیادہ ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد آتا ہے تو گھر واپس آنے تک اسے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کی اور ارشاد فرمایا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ جیسے نماز کی حالت میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالنا درست نہیں، اور بلا وجہ ایسا کرنا پسندیدہ عمل نہیں، اسی طرح جو گھر سے وضو کر کے نماز کے ارادے سے مسجد آئے اس کے لیے بھی یہ مناسب نہیں، کیونکہ نماز کا ثواب حاصل کرنے کی وجہ سے یہ شخص کو بھی گویا نماز کے حکم میں ہوتا ہے، جیسا کہ دیگر روایات میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ حضرت سعد بن فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے نکلتا ہے تو ہر دائیں قدم کے اٹھانے پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور ہر بائیں قدم کے رکھنے پر اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب سے اختیار ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھے یا لمبے لمبے قدم۔ اگر یہ شخص مسجد آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اگر مسجد آ کر دیکھتا ہے کہ جماعت ہو رہی ہے اور لوگ نماز کا کچھ حصہ پڑھ چکے ہیں اور کچھ حصہ باقی ہے تو اسے جتنی نمازیں مل جاتی ہیں اسے جماعت کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے اور باقی نماز خود مکمل کر لینا، تو اس سے بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور اگر یہ شخص مسجد آ کر دیکھتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں اور وہ یا اپنی نماز پڑھ لیتا ہے تو بھی اس پر مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے نماز فرض کے ارادے سے نکلتا ہے اسے احرام باندھ کر حج پر جانے والے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص صرف چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے مشقت اٹھا کر اپنی جگہ سے نکلتا ہے اسے عمرہ کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھنا کہ درمیان میں کوئی فضول کام بے فائدہ بات نہ کرے تو یہ عمل اونچے درجے کے اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے وضو کو کمال درجہ تک پہنچا دیتا ہے، پھر صرف نماز ہی کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے بندے سے ایسا خوش ہو جاتا ہے کہ جیسے کسی دور گئے ہوئے رشتہ دار کے اچانک آنے سے اس کے گھر آنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت سلمان روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کر کے مسجد آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے میزبان ہیں اور میزبان کے ذمے کے مہمان کا اکرام کرے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبی کے ارد گرد کچھ زمین خالی پڑی تھی۔ بنو سلمہ جو مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ تھا، ان کے مکانات مسجد سے دور تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب ہی کہیں منتقل ہو جائیں۔ یہ بات نبی کریم تک پہنچی تو نبی کریم نے ان سے ارشاد فرمایا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم لوگ مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بے شک ہم یہی چاہ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنو سلمہ وہی رہو، تمہارے مسجد تک آنے کے سب قدم لکھے جاتے ہیں، وہی رہو، تمہارے مسجد آنے کے سب قدم لکھے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے میری مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے گھر واپس ہونے تک ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر قدم پر اس کی ایک برائی مٹا دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کے ذمہ ہے کہ ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے اپنے بدن کے ہر جوڑ سے اس کی سلامتی کے شکرانے میں ایک صدقہ عطا کرے۔ تمہارا دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں یا اس کا سامان اٹھا کر اس پر رکھوانے میں اس کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھاؤ صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف کو چیز ہٹا دینا
یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں کوئی کانٹا وغیرہ یا پتھر وغیرہ ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں چاروں طرف پھیلنے والے نور سے منور ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اندھیروں میں بکثرت مسجدوں میں جانے والے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطہ لگانے والے ہیں۔ حضرت ابو بریدہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اندھیروں میں بکثرت مسجدوں کو جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے نور کی روشنی مل جائے گی۔ حضرت ابو سعد خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائے۔ فرمایا طبیعت کی ناگواری کے باوجود مثلا سردی کے موسم میں اچھی طرح وضو کرنا، مسجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئے اور مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے ساتھ نماز پڑھے پھر اس کے بعد والی نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں یا اللہ اس کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ اس پر رحم فرما دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں، درجات کو بلند کرتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتلائیے۔ ارشاد فرمایا ناگواری اور مشقت کے باوجود کامل وضو کرنا، مسجد کی طرف کثرت قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، یہ حقیقی رباط ہے۔ رباط کے مشہور معنی اسلامی سرحد پر دشمن سے حفاظت کے لیے پڑاؤ ڈالنے کے ہیں، جو بڑا عظیم و شان عمل ہے۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم نے ان اعمال کو رباط غالباً اس لحاظ سے نمایاں کہ جیسے سرحد پر پڑاؤ ڈال کر حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح ان اعمال کے ذریعے نفس اور شیطان کے حملوں سے بھی اپنی حفاظت کی جاتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد آ کر نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہر اس قدم کے بدلے جو اس نے مسجد کی طرف اٹھائے 10 نیکیاں لکھتے ہیں، اور نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے عبادت کرنے والے کی طرح ہے، اور گھر سے نکلنے کے وقت سے لے کر گھر واپس لوٹنے تک اسے نماز پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں ارشاد فرمایا کہ اے محمد، میں نے کیا اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مقرب فرشتے کون ہیں؟ اعمال کے افضل ہونے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا ان اعمال کے بارے میں جو گناہ کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ ارشاد ہوا وہ اعمال کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا جماعت کی نمازوں کے لیے چل کر جانا، ایک نمازی کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، اور ناگواری کے باوجود مثلا سردی کے موسم میں اچھی طرح وضو کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ کون سے اعمال کے افضل ہونے کی آپس میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلانا، نرم بات کرنا، رات کو جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مانگو۔ میں نے یہ دعا مانگی، یا اللہ میں آپ سے نیکیوں کے کرنے، برائیوں کے چھوڑنے اور مسکینوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس بات کا کہ آپ مجھے معاف فرما دیجیے، مجھ پر رحم فرما دیجیے، اور جب آپ کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے اور عذاب میں مبتلا کرنے کا فیصلہ فرمائیں تو مجھے آزمائے بغیر اپنے پاس بلا لیجیے۔ یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا اور اس شخص کی محبت کا جو آپ سے محبت رکھتا ہو، اور اس عمل کی محبت کا جو آپ کی محبت سے مجھے قریب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دعا حق ہے
लिहाजा इसे सीखने के लिए बार बार पढ़ो। हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से वो शख्स इस वक्त तक नमाज का सवाब पाता रहता है जब तक वो नमाज के इंतज़ार में रहता है। फरिश्ते इसके लिए ये दुआ करते रहते हैं कि या अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, इस पर रहम फरमाइए। नमाज पढ़ने के बाद भी जब तक नमाज की जगह बावज़ू बैठा रहता है, फरिश्ते इसके लिए यही दुआ करते रहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा बात करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतज़ार में रहने वाला इस शहसार की तरह है जिसका घोड़ा इसे अल्लाह ताला के रास्ते में तेज़ी से लेकर दौड़े। नमाज का इंतज़ार करने वाला नफ्स शैतान के ख़िलाफ़ सबसे बड़े मोर्चे पर है। हज़रत उरबास बिन सारिया बात करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहली सफ़ वालों के लिए 3 मरतबा और दूसरी सफ़ वालों के लिए 1 मरतबा दुआए मग़फ़िरत फरमाते थे। हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला पहले सफ़ वालों पर रहमत नाज़िल फरमाते हैं और उसके फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, क्या दूसरी सफ़ वालों के लिए भी यही फजीलत है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला पहले सफ़ वालों पर रहमत नाज़िल फरमाते हैं और उसके फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। सहाबा कराम ने दोबारा अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या दूसरी सफ़ वालों के लिए भी यही फजीलत है? तो आपने इरशाद फरमाया, दूसरी सफ़ वालों के लिए भी यही फजीलत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि अपनी सफ़ों को सीधा रखा करो, कांधों को कांधों की सीध में रख कर सफ़ों को सीधा रखने में अपने भाइयों के नरम जगह बन जाओ और सफ़ों के दरमियानी खला को पुर कर लो, इसलिए कि शैतान सफ़ों में खाली जगह देखकर तुम्हारे दरमियान बैठकर बच्चों की तरह घुस जाता है। भाइयों के लिए नरम बन जाने का मतलब ये कि अगर कोई सफ़ सीधी करने के लिए तुम पर हाथ रख कर आगे पीछे होने को कहे तो उसकी बात मान लिया करो। हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, मर्दों की सफ़ों में सबसे ज़्यादा सवाब पहली सफ़ का है और सबसे कम सवाब आखिरी सफ़ का है, और औरतों की सफ़ों में सबसे ज़्यादा सवाब आखिरी सफ़ का है और सबसे कम सवाब पहली सफ़ का है। हज़रत बरा बिन आज़ब रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़ में एक किनारे से दूसरे किनारे तक तशरीफ़ लाते, हमारे सीनों और कांधों पर हाथ मुबारक फेर कर सफ़ों को सीधा फरमाते और इरशाद फरमाते, सफ़ों में आगे पीछे न रहो, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे दिलों में एक दूसरे से इख्तलाफात पैदा हो जाएगा। और फरमाया करते, अल्लाह ताला अगली सफ़ वालों पर रहमत नाज़िल फरमाते हैं और फरिश्ते उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। हज़रत बरा बिन आज़ब फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अगली सफ़ों से करीब सफ़ वालों पर रहमत नाज़िल फरमाते हैं और उनके फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला को इस कदम से ज़्यादा कोई कदम महबूब नहीं जिसको इंसान सफ़ की खाली जगह पुर करने के लिए उठाता है। हज़रत आयशा रवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला सफ़ों के दाएं जानब खड़े होने वालों पर रहमत नाज़िल फरमाते हैं और फरिश्ते उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रवायत करते हैं कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स महजद में सफ़ की बाएं जानब इसलिए खड़ा होता है कि वहाँ लोग कम खड़े हों तो उसे दोहरा अजर मिलेगा। सहाबा कराम को जब मालूम हुआ कि सफ़ के दाएं हिस्से की फजीलत बताते हैं, जब मुकाबला है, सबको शौक हुआ कि वो दाएं तरफ खड़े हो जाएं, जिसकी वजह से बाएं तरफ जगह खाली रहने लगी। तो नबी करीम ने बाएं जानब खड़े होने की फजीलत भी इरशाद फरमाई ताकि बाएं तरफ भी जगह खाली ना रहे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला सफ़ों को खाली जगह पुर करने वालों पर रहमत नाज़िल फरमाते हैं और फरिश्ते उनके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला
علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی صف کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں اور فرشتے اس پر رحمتوں کو بکھیر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمیر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو نماز میں اپنے مونڈے نرم رکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ ثواب دلانے والا وہ قدم ہے جس کو انسان صف کو خالی جگہ پر کرنے کے لیے اٹھاتا ہے۔ نماز میں اپنے مونڈے نرم رکھنے کا مطلب یہ کہ جب کوئی صف میں داخل ہونا چاہے دائیں بائیں کے نمازی اس کے لیے اپنے مونڈوں کو نرم کر دے تاکہ آنے والا صف میں داخل ہو سکے۔ حضرت ابو جفیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے صف میں خالی کا پر کیا اس کی مغفرت کر دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صف کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں دے دیتا ہے، اور جو شخص صف کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ صف توڑنے کا مطلب یہ کہ صف کے درمیان ایسی جگہ پر کوئی سامان رکھ دے کہ صف پوری نہ ہو سکے، یا صف میں کوئی جگہ خالی لے کر بھی اسے پر نہ کرے، یعنی کہ اپنا کوئی سامان خالی جگہ پر رکھ دے بلکہ خود نہ بیٹھے یا جگہ کو خالی چھوڑے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو کیونکہ نماز کو اچھی طرح ادا کرنے میں صفوں کو سیدھا کرنا شامل ہے۔ حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جو شخص نماز کے لیے کامل وضو کرتا ہے پھر فرض نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا فرمایا کہ نماز مسجد میں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا اللہ تعالیٰ باجماعت نماز پڑھنے والوں پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 20 درجے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا اپنے گھر اور بازار میں نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے اجر و ثواب میں 27 درجے زیادہ ہے۔ حضرت قبات بن اشتم لوسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمیوں کی جماعت کی نماز ایک امام ہو اور ایک مقتدی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 4 آدمیوں کی علیحدہ نماز سے زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح 4 آدمیوں کی جماعت کی نماز 8 آدمیوں کی علیحدہ نماز سے زیادہ پسند ہے، اور 8 آدمیوں کی جماعت کی نماز 100 آدمیوں کی علیحدہ نماز سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی کا دوسرے کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنا اس کے اکیلے نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور 3 آدمیوں کا باجماعت نماز پڑھنا 2 آدمیوں کی جماعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اسی طرح جماعت کی نماز میں مجموع جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوگا۔ حضرت ابو سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب 25 نمازوں کے برابر ہوتا ہے، اور جب کوئی شخص جنگل بیابان میں نماز پڑھتا ہے اور اس کا رکوع سجدہ بھی پورا کرتا ہے یعنی تسبیحات کو اطمینان سے پڑھتا ہے تو اس نماز کا ثواب 50 نمازوں کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ ابو درا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جس گاؤں یا جنگل میں 3 آدمی ہوں اور وہاں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان پوری طرح غالب آ جاتا ہے،
اس لیے جماعت سے نماز پڑھنے کو ضروری سمجھو۔ بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور آدموں کا بھیڑیا یا شیطان ہے۔ حضرت عائشہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیویوں سے اس بات کی اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری میں گھر میں کی جائے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اجازت دے دی۔ پھر جب نماز کا وقت ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد جانے کے لیے اس طرح نکلے کہ کمزوری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ حضرت فضالہ بن عبید روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تو صف میں کھڑے بعض صحابہ صفحہ بھوک کی شدت کی وجہ سے گر جاتے، یہاں تک کہ باہر کے دیہاتی لوگ ان کو دیکھتے تو یوں سمجھتے کہ یہ دیوانے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دن ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اگر تمہیں وہ ثواب معلوم ہو جائے جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے تو تم اس سے بھی زیادہ تنگ دستی اور فاقے میں رہنا پسند کرو۔ حضرت فاضلہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت کے ساتھ پڑھے گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جو فجر کی نماز باجماعت پڑھے تو گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ بعض علماء نے دوسری روایت کی بنا پر عشاء اور فجر کی نمازیں باجماعت پڑھنے پر پوری رات کا ثواب بتایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو ظہر کی نماز کے لیے دوپہر کی گرمی میں چل کر مسجد جانے کی فضیلت معلوم ہو جاتی تو وہ ظہر کی نماز کے لیے دوڑتے ہوئے جاتے، اور اگر انہیں عشاء اور فجر کی نمازوں کی فضیلت معلوم ہو جاتی تو وہ ان نمازوں کے لیے مسجد جاتے، چاہے ان کسی بیماری کی وجہ سے گھسیٹ کر ہی جانا پڑتا۔ حضرت ابو بکر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آئے وہ شخص کو ستائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اوندے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 دن اخلاص سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے بری ہونے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سارا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بغیر کسی عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور ان کو گھروں کو جلا دوں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبے درمیان خاموش رہتا ہے، خاموشی سے خطبہ سنتا ہے، تو اس جمعے سے گزشتہ جمعے تک مزید 3 دن کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ جس شخص نے کینکریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبہ اس سے کھیلتا رہا یا ہاتھ چٹائی اور کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا تو اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعے کا خاص وقت اس نے ضائع کر دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو اسے بھی استعمال کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کے بعد مسجد جاتا ہے، مسجد آ کر اگر موقع ہو تو نفل نماز پڑھ لیتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، یعنی لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا نہیں جاتا، پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے اس وقت سے نماز ہونے تک خاموشی سے رہتا ہے،
یعنی کہ کوئی بات چیت نہیں کرتا تو یہ اعمال اس جمعے سے گزشتہ جمعے تک کے گناہوں کو معافی اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے، جتنا ہو سکے پاکی کا اہتمام کرتا ہے اور اپنا تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر سے خوشبو استعمال کرتا ہے، پھر مسجد جاتا ہے، پھر مسجد پہنچ کر جو دو آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے درمیان نہیں بیٹھتا اور جتنی توفیق ہو جمعے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، پھر جب امام خطبہ دیتا ہے اس کو توجہ اور خاموشی سے سنتا ہے تو اس جمعے سے گزشتہ جمعے تک کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعے کے دن ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کا اہتمام کیا کرو۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے نکال دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔